اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صلوات سورہ مبارکہ رات کی آخری آیت اللہ اپنے اس کلام میں عظمت مولا کائنات کا ایک باب روشن کر رہا ہے۔ یہ اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ جہاں کمالات ہوں گے، فضائل ہوں گے، عظمتیں ہوں گی، فضیلتیں ہوں گی، وہاں صدارت علی کی ہے۔ قرآن مجید کی 365 آیات تو وہ ہیں کہ جنہیں علماء اہل سنت نے بیان کیا ہے، اقرار کیا ہے، تسلیم کیا ہے، بلکہ شاید وہ تو یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ یہ آیات مولا علی کی شان میں ہیں۔ لہٰذا علامہ حسکانی جو اہل سنت کے عالم دین ہیں، انہوں نے 3 جلدی کتاب شواہد التنزیل کے نام سے وہ پیش کی ہے، مرتب کی ہے، تالیف کی ہے ان آیات کی ترتیب کے حوالے سے۔ یہ اور بات ہے کہ ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے، عبد الوہاب جیسے لوگوں نے ان آیات کا رد بھی پیش کیا ہے اپنے گمان میں، اپنی دانست میں۔ ابن تیمیہ ہو یا عبد الوہاب ہو، ان کے ساتھ مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ان کے ساتھ مسئلہ اہل بیت کا ہے۔ جہاں بھی اہل بیت کے فضائل اور مناقب خود علماء اہل سنت کی زبان سے یہ دیکھتے ہیں تو کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کسی طرح اسے رد کریں۔ تو یہ ایک بربنائے ذکر میں نے عرض کر دیا۔ مولا کی شان میں بات کہاں سے شروع ہو اور کہاں ختم ہو، یہ بھی ایک بہت مشکل عنوان ہے۔ ہمیں اس عنوان پر جس پہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم کچھ روزانہ غور کرتے رہیں، وقت کی تنگی اور نشتر پارک کی جو کیفیت ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے، فضائل کے 4 عنوانات ہیں، یعنی 4 چیزوں کو خود اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا ہے کہ جس میں یہ 4 چیزیں، جس میں یہ چیز موجود ہوگی وہ افضل ہے۔ کیا عنوان ہے؟ کیسے طے کریں کون افضل ہے، کون مفضول ہے، کون زیادہ صاحب فضیلت ہے اور کون کم ہے؟
اچھا کم والوں پر تو ہمیں بحث ہی نہیں کرنی، اس لیے کہ کم والوں کی فہرست بھی شاید لمبی ہے اور ہمارا مطلب بھی نہیں ہے۔ بھائی ہر طالب علم اس بات کو جانتا ہے کہ جب وہ پیپر دے کر آتا ہے، امتحان دے کر آتا ہے، اور پھر کچھ مدت کے بعد رزلٹ بیان کیا جاتا ہے، اناؤنس کیا جاتا ہے، تو تعلیمی اداروں کے کسی ایک خاص جگہ پر ایک لسٹ لگائی جاتی ہے۔ طالب علم وہاں جا کے اس لسٹ میں اپنا نام ڈھونڈتا ہے، نام ہوتا ہے تو اسے تسلی ہو جاتی ہے کہ میں پاس ہو گیا، اور جس کا نام ہی نہیں ہوتا تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں قبول نہیں ہوا، پاس نہیں ہوا، میں فیل ہو گیا ہوں۔ پیغمبر اکرم کی بھی تو کلاس تھے نا، سرکار دو جہاں کی کلاس میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں وہ یہ 10 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ آخری درجے پہ سب سے اچھے نمبر لیے سلمان فارسی نے، پھر میثم تمار، مقداد، ابو ذر، اور ایک لسٹ بنی ہے کہ یہ 10ویں درجے پر ہیں، یہ 9ویں درجے پر ہیں، یہ 8ویں درجے پر ہیں۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ سلمان آخری درجے پر ہیں تو مولا سلمان کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اے مولا کائنات، پیغمبر اکرم کی جان ہے، یعنی سلمان جہاں مصطفیٰ کے شاگرد ہیں وہاں مرتضیٰ کے بھی شاگرد ہیں۔ اور سلمان، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، سلمان ایمان کے آخری درجے پر فائز ہو کر بھی متقی کہلائے، مومن کہلائے۔ سلمان کا مولا امام المتقین ہوگا اور مولائے کل ہوگا، ایمان کل ہوگا۔ لہذا جو عناوین قرآن مجید کی زبان میں فضیلت کے ہیں ان میں سب سے پہلا عنوان علم کا عنوان ہے۔ قرآن فضیلت دیتا ہے علم کی بنیاد پر۔ وہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ سوال کیا ہے؟ وہ اللہ کا اعلان کیا ہے؟ سورہ مبارکہ زمر کی 9ویں آیت ہے، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ اور یہ تذکر ہے صاحبان عقل کے لیے، یعنی قرآن کی زبان میں جو جاننے والے ہیں وہ نہ جاننے والوں سے افضل ہیں۔ قاعدہ یہ ہوا، قرآنی قاعدہ یہ ہوا کہ جو علم میں زیادہ ہے وہ عظمت میں اور فضیلت میں بھی زیادہ ہے۔ اب ہمارا عنوان یہ ہے کہ یہ تو طے ہے کہ نبی کی کلاس میں اور نبی کے شاگردوں میں اور نبی کی امت میں علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے، اس میں کوئی مباحثہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ شخصیات کی جو فہرست بیان کی گئی ہے اس میں مولا کائنات سے سیاسی امور میں، سماجی امور میں، حکومتی اور ریاستی امور میں جن شخصیات کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے، جمہور برادران اہل سنت کا کہنا یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں، ترتیب میں ایسے جیسے ترتیب بیان ہوئی ہے۔ مگر جب ہم ان شخصیات اور مولا کائنات کے درمیان مکالمات دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ ان شخصیات نے بھی علم کے باب میں علی کو اپنے آپ سے افضل مانا ہے، اور ایک آدھ دو دفعہ نہیں۔ یہ ایک علمی بحث ہے، کوئی دلازاری اور کوئی مناظرے کی گفتگو نہیں ہو رہی۔ ہماری پوری کوشش یہ ہو کہ ہم مولا کائنات کی عظمت کو بیان کریں، کسی کو رد کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے۔ ہم صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو وہ ہستیاں، وہ شخصیات جن کو ترتیب میں سے رکھا گیا، انہوں نے باقاعدہ بارہا مسلسل تکرار کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ علی ہم سے علم میں زیادہ ہیں۔ علماء اہل سنت نے اس بات کو بہت ہی اطمینان کے ساتھ اور علمی عنوان کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا، یا اللہ مجھے اس دن زندہ نہ رکھ جس دن مسئلہ حل کرنے کے لیے علی نہ ہو۔ اور 70 سے زیادہ مقامات پر حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ وہ علمی مسائل ہوا کرتے تھے، فیصلہ دیتے تھے حضرت، مثلا ریاستی قاضی کی جانب سے فیصلہ آ جاتا تھا، حضرت عمر کی طرف سے فیصلہ آ جاتے تھے، مولا کائنات تک اطلاع پہنچتی تھی، یا مولا وہاں موجود ہوتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔
مثلا 2 حبشیوں کے ہاں ایک گورا بچہ پیدا ہو گیا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو فیصلہ دے دیا گیا. شوہر نے اپنی بیوی پہ الزام لگایا کہ جی ہم دونوں تو کالے ہیں, یہ گورا بچہ کیسے ہمارے یہاں ہو گیا. تو شوہر نے بیوی پہ الزام لگایا, بیوی نے انکار کیا, فیصلہ چلا گیا عدالت میں. حضرت نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کو سنسار کیا جائے, اس نے برا کام کیا ہے. جی ابھی سنسار ہو جانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا, امیر المومنین تک اطلاع ہوئی. حضرت نے فرمایا کیا کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو ایسا. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. انہوں نے کہا حضور یہ نظر آ رہا ہے یہ بچہ ان کا نہیں ہے. حضرت نے فرمایا نہیں, مجھے ان دونوں سے ملنے دو. دونوں سے حضرت نے ملاقات فرمائی. میں ممبر پر ہوں اور ممبر کی اپنی زبان ہوتی ہے, میں صرف اشارۃ عرض کروں گا. حضرت نے شوہر سے پوچھا تم نے اپنی زوجہ سے جب قربت اختیار کی تھی کیا یہ ایام عادت میں تھی. اس کا ہاں ایسا ہی ہے. حضرت نے فرمایا اس کا نتیجہ ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی کے ساتھ. اور بہتر صلوات. ماشاءاللہ. تو اس طرح کے واقعات ایک سے زیادہ بلکہ دسیوں واقعات ہیں کہ جس میں, اور پھر حضرت خلیفہ وقت نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں تو یہ سزا دے دیتا اور اس کو مجھے قیامت میں جواب دینا پڑتا. اور بہت سارے واقعات. مولا علی کے فیصلوں سے متعلق کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. ریاضی کے, میتھ کے مسائل, حساب کے مسائل, ہندسوں کے مسائل, جی سیاسی اعتبار سے, فقہی اعتبار سے مولا نے جو قرآنی آیات کے اعتبار سے. بارہا ایسا ہوا کہ امیر المومنین سے مدد طلب کی گئی علمی باب میں. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں. جب یہ طے ہو گیا کہ جاننے والے نہ جاننے والوں سے افضل ہیں تو پھر کوئی بحث باقی رہ جائے گی کہ علی سب سے افضل ہے. یہ بات روشن ہے کہ جب جاننے والا نہ جاننے, قرآن کہہ رہا ہے نا یہ تو پھر علی سب سے افضل قرار پائیں گے. ایک باب فضیلت, عنوان فضیلت علم ہے. جی ایک شخص آ گیا حضرت ابوبکر کے زمانے میں, مجھے پیغمبر اکرم نے کہا تھا کہ 3 مشت کھجوریں تمہیں دوں گا جب مدینے آؤ گے. میں اب آیا ہوں, سرکار کی رحلت ہو گئی, مجھے 3 مشت نبی کی مٹھی بھر کر, نبی کی 3 مشت کھجوریں, 3 مٹھیاں بھر کر کھجوریں سرکار نے دینے کو کہا تھا, وہ مجھے دو. تم وارث ہو نا, تم نبی کے جانشین ہو, وارث ہو, مجھے دو. حضرت ابوبکر نے فوراً فرمایا علی کو بلاؤ. کہ علی فلاں جگہ موجود ہے. کا انتظار کرو, اسے روکو, علی کو آنے دو. جب مولا کائنات تشریف فرما ہوئے, حضرت ابوبکر نے فرمایا علی 3 مشت کھجوریں اس کو دے دو, اس لیے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ میں 3 مٹھی کھجوریں, 3 مشت کھجوریں تمہیں دوں گا. یہ آیا ہے مانگنے کے لیے. مولا نے وہاں رکھی ہوئی کھجوروں میں سے 3 مشت کھجوریں بھر کے اس کو ڈالی, دانے اس کے جھولی میں ڈال دیے. صحابہ کرام کو سوال ہوا یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے, یہ کون سا بڑا کام تھا, وہاں کھجوریں رکھی تھیں, آپ بھی 3 مٹھی کھجور دے دیتے. فرمان لگے جب میں غار میں سرکار کے ساتھ تھا تو ساری رات سرکار علی ہی کو یاد کر رہے تھے, اور علی کو یاد کرتے ہوئے جو باتیں مجھے کہی ہیں ان میں سے ایک بات یہ کہی ہے کہ علی کے ہاتھ کی گرفت اور میرے ہاتھ کی گرفت ایک جیسی ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بلندتر صلوات. یہ واقعات کثرت کے ساتھ ہیں. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. مولا کائنات علم میں اولین و آخرین کے حامل ہیں.
میں زور عقیدت میں نہیں کہہ رہا، خود سرکار مولا علی کا یہ جملہ ہے۔ دیکھیے، علم 3 عنوانوں میں تقسیم ہوگا۔ ایک علم ہے علم الاشیاء، اشیاء کا علم، ذرے ذرے کا علم، شے جس پر اطلاق آ جائے، جس بھی چیز پر شے کا اطلاق آ جائے۔ ایک علم ہے علم ما کان و ما یکون، ماضی کا علم، ماضی میں اب ما مضی، ماضی بڑا وسیع میدان ہے، جب سے زمان ہے ماضی ہے، جب سے زمانہ شروع ہوا ہے ماضی ہے۔ علم ما کان، ماضی کا علم، ما یکون، جب تک زمانہ رہے گا، یہ ایک علم ہے۔ ایک علم ہے علم ذات، خود اپنے بارے میں بھی کچھ جانتا ہے، یہ خود اپنے آپ کو کتنا پہچانتا ہے، اور ترتیب بھی یہی ہے۔ علم الاشیاء پر تو آج بایولوجی کے لوگ، ڈاکٹر حضرات، زراعت پیشہ حضرات، زمین سے متعلق جاننے والے لوگ، فلکیات سے متعلق جاننے والے لوگ، جی ہیئت اور ہندسے سے متعلق لوگ، نجوم سے متعلق جو صاحبان علم ہیں، وہ علم الاشیاء کے جاننے والے ہیں، علم الابدان کے جاننے والے ہیں۔ خود اس باب میں ٹھہرنا کہ اشیاء کا علم، ابدان کا علم، فلکیات کا علم، یہ بہت بڑا عنوان علم ہے۔ ان میں بھی پھر تقسیمات ہیں، اور لوگ مہارت حاصل کرتے ہیں کہ جی فلاں موضوع کے اگر ماہر ہے تو یہ فلاں ڈاکٹر کہلائے گا اور یہ فلاں ڈاکٹر کہلائے گا۔ خود میدان اشیاء، عنوان علم الاشیاء ایک وسیع عنوان ہے، مگر مطلقاً اشیاء کا علم یہ ایک عنوان علم ہے۔ علم ما کان و ما یکون، اور علم ذات، اپنے بارے میں بھی کچھ بتائے، اپنے آپ کو کتنا پہچانتا ہے، اپنے آپ کو کتنا جانتا ہے۔ مولا کائنات ان تینوں علوم میں بعد از مصطفیٰ کائنات میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ حضرت سلمان فارسی ساتھ ہیں، ایک جنگ سے لوٹتے ہوئے ایک میدان میں، ایک صحرا میں قیام فرمایا، اپنے خیمے لگوائے، اور پھر حضرت اس صحرا میں کچھ تشریف فرما ہوئے، کچھ آگے دیکھنے کے لیے، چہل قدمی کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ سلمان فارسی ساتھ تھے، کچھ آگے بڑھے تو دیکھا ایک بہت بڑا چیونٹیوں کا ایک لشکر ہے۔ سلمان نے کہا، یا امیر المومنین، ان جانوروں کا بنانے والا اتنی سی مخلوق کہ میری ایک انگلی کے پوروے پہ آ جائے، جس کے دل بھی ہے، جس کے پھیپھڑے بھی ہیں، جس کے جگر بھی ہے، جس کے پیر بھی ہیں، جس کا نظام ہاضمہ بھی ہے، جس کا نظام دافعہ بھی ہے، جس کے ہاں تناسل کا سلسلہ بھی ہے، جس کے ہاں دفاع کا سلسلہ بھی ہے، جس کے ہاں جو ہے وہ برادری سسٹم بھی ہے، اتنی دنیا پوشیدہ ہے اتنی سے ایک کیڑے کے اندر۔ تو سلمان فرما رہے ہیں مولا علی سے کہ یہ اللہ نے کیا چیز بنائی ہے؟ تو حضرت نے پورا خطبہ چیونٹی پر دیا۔ تو سلمان کہنے لگے، ان کی تعداد تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ مولا مسکرائے، حضرت نے فرمایا، میں تعداد بھی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں نر کتنے ہیں، مادہ کتنی ہے۔ علم الاشیاء۔ ایک حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور وہ حدیث ہمارے مدعا پر ایک بہت روشن اور واضح عنوان ہے۔ ذخائر العقبہ میں، یہ ساری اہل سنت کی کتابیں ہیں جن کے میں نام لے رہا ہوں، فرائض السمتین میں، اور شرح مسند احمد ابن حنبل میں، اور اس کے علاوہ ان 3 کتابوں کے علاوہ 113 اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، جو حدیث مولا کی تمام انبیاء سے افضل ہونے پر دلیل ہے۔ بھائی میں نے قصداً یہاں یہ طے کیا تھا کیونکہ پاکستان میں اس عنوان سے ہمیں معتوب اور متون قرار دیا گیا ہے کہ شیعہ گمراہ ہیں اس لیے کہ وہ مولا کائنات مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، یہ ان کی گمراہی کی دلیل ہے۔ ہم اگر کوشش کر جائیں یہ بات روشن کرنے پر کہ یہی ہماری حقانیت کی دلیل ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔
اور پاکستان کے علمی حلقوں کا مضمون ہے، اس لیے مجھے دل کہتا تھا کہ اس بات کے اوپر کچھ گفتگو ہو، کچھ غور ہو۔ حدیث کیا ہے؟ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي فَهْمِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ وَإِلَى مُوسَى فِي هَيْبَتِهِ وَإِلَى أَيُّوبَ فِي زُهْدِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَى عَلِي بن ابی طالب۔ جو چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے، جو چاہتا ہے، اہل سنت کی کتاب کے حوالوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جو چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے، علم میں دیکھے، جو چاہتا ہے کہ نوح کو ان کے حلم میں دیکھے، جو چاہتا ہے کہ ابراہیم کو ان کی فہم میں دیکھے، جو چاہتا ہے کہ موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھے، جو چاہتا ہے کہ یحییٰ اور ایوب کو ان کے زہد میں دیکھے، وہ سارے نبیوں کی جگہ ایک علی کو دیکھ لے۔ اس سے زیادہ اور روشن کیا بات ہوگی؟ یہ حدیث مصطفیٰ ہے، یہ سرکار دو جہاں فرما رہے ہیں۔ تمام انبیاء کرام کو اگر ایک جگہ دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ تو اگر علیحدہ نبیوں کی فضیلتیں ایک علی میں جمع ہو جائیں تو کیا عقل نہیں مانتی اس بات کو کہ علی سب سے افضل ہے؟ بلند تر صلوات نبی کی ذات پہ دیا۔ اب میرے مولا نہج البلاغہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، معاشر الناس، اے لوگوں سنو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں مر جاؤں، علی نہیں مرے بھائی، علی سے دور جو بھی رہا مر گیا، علی تو آج بھی موجود ہے۔ تفقدونی کے دونوں ترجمے ٹھیک ہیں، ایک ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ جو میں نے ترجمہ کیا یہ بھی ٹھیک ہے، وہ جو کیا جاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو وہی کیوں کیا جاتا ہے؟ پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، یہ کیوں ترجمہ کر رہے ہیں؟ یہ کر دیجئے نا ترجمہ جس میں حسن بھی ہے۔ پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ تفقدونی میں تم سے دور ہو جاؤں، تفقدونی تم مجھ سے دور ہو جاؤ، دونوں ٹھیک ہیں۔ پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، نہیں، تم میرے درمیان سے چلے جاؤ، میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ ھذا صفت رسول اللہ، ھذا لعاب رسول اللہ۔ مجھ سے جو پوچھو گے میں تمہیں جواب دوں گا، اور یہ میرا علم نبی کا لعاب دہن ہے۔ پہلے ہی مرحلے پہ عظمت مصطفیٰ کو روشن کر دیا، یعنی میں تمام انبیاء سے افضل ہوں مگر مصطفیٰ کا نوکر ہوں۔ صلوات پڑھیں سرکار کی ذات پر۔ ھذا لعاب رسول اللہ، میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے۔ آگے جملہ سنیں، عندی علم الاولین والآخرین۔ آپ کے ذہن مبارک میں ہے علم الاشیاء، علم ما کان و ما یکون، علم ذات۔ ان تینوں جملوں کو ذہن مبارک میں رکھیے گا، شاید آج کی مجلس کے اندر میں اپنے مضمون کو مکمل کر پاؤں اس باب میں، علم علی کے باب میں۔ فرمایا میرے پاس اولین کا علم ہے اور آخرین کا علم ہے۔ کون ہے اولین میں؟ حضرت آدم اولین میں ہے۔ آخرین میں کون ہے؟ یہ علی جانتے ہیں، یا علی کا اللہ جانتا ہے۔ میرے پاس اولین کا علم بھی ہے اور آخرین کا علم بھی ہے۔ اما واللہ، میں اللہ کی شرعی، اب میرا جملہ ہے یہ، میں اللہ کی شرعی قسم کھاتا ہوں۔ واللہ، علی واللہ کہہ کے شرعی قسم کھا رہے ہیں جی۔ اما واللہ لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے اور مجھے بٹھا دیا جائے کہ آپ امت کے انسانوں کے فیصلے کریں، تو کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فجلست علیہا، تو مجھے اگر مسند قضاوت دی جائے تو میں اس پہ بیٹھوں گا، اور کیا ہوگا؟ لفتحت اہل تورات بتوراتہم واہل انجیل بانجیلہم واہل زبور بزبورہم واہل قرآن بقرآنہم، اور میں تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کروں گا، زبور والوں کا فیصلہ زبور کے مطابق
قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق. میں یہاں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ہم علی کے چاہنے والے ہیں. علی عیسائیوں کو اور یہودیوں کو جینے کا موقع دے رہے ہیں. گھٹے ہوئے دماغ کا علی والا نہیں ہوتا. سنی تو ہمارے بھائی ہیں, علی تو یہودیوں کو جینے کا موقع دے رہے ہیں, ورنہ کہتے نا گلے پہ چھری چلا دو ان کے. تورات تو منسوخ ہو گئی, تورات کے مطابق میں فیصلہ کیوں سناؤں؟ انجیل تو منسوخ ہو گئی, میں انجیل کے مطابق فیصلہ کیوں سناؤں گا؟ علی تائید کر رہے ہیں کیا؟ علی حمایت کر رہے ہیں کیا انجیل کی اور تورات کی؟ نہیں بھائی, وہ ایک حقیقت ہے, وہ قوم ہے, لوگ ہیں ان کے, وہ اس دنیا میں رہتے ہیں, ان کی تعداد ہے, برادریاں ہیں, ان کے ممالک ہیں. کیسے آپ کہہ دیں گے کہ صاحب ان کو جینے کا حق نہیں ہے؟ وسعت فکری کے اوپر مولا کائنات کی یہ فضیلت کی حدیث ہے, مگر وسعت فکری کے اوپر ایک پیغام ہے. جو علی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جینے کا موقع دے رہا ہو, اس کے چاہنے والے اگر غیر شیعوں کے بارے میں تنگ نظر ہو جائیں, نہیں بھائی حق ہے, اس ملک کے اندر رہتے ہیں, ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں, ہمارے ساتھ آفسوں میں اور اداروں میں اور اسکول کالجوں میں ساتھ ہوتے ہیں, دوستیاں ہیں, حتیٰ بعض جگہ رشتہ داریاں ہیں. وسعت قلبی ہونی چاہیے ہے در کرار کے چاہنے والوں میں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. کیا فرما رہے ہیں؟ میں اہل تورات کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا. اور پھر کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. حتی ینطق التورات والانجیل والزبور والقرآن. جب میں فیصلہ تورات زبور انجیل اور قرآن کے مطابق سناؤں گا تو تورات زبور انجیل قرآن پکار کر کہیں گے, بولیں گے. کیا بولیں گے؟ وہ کہیں گے اللہ اکبر, ھذا صدق علی. یہ جو کچھ کہا گیا ہے یہ علی کی سچائی ہے, علی سچ کہہ رہے ہیں. پھر ایک جگہ حضرت کا فرمان کہ اگر قرآن مجید میں یہ آیت نہ ہوتی کہ یمحو اللہ و یثبت, اللہ تقدیروں کو تبدیل کرتا ہے, اگر یہ آیت قرآن میں نہ ہوتی تو میں تم میں سے ایک ایک کے بارے میں بتا دیتا کہ تم میں سے کون کہاں مرے گا اور اس کی زندگی میں کیا کیا مراحل آئیں گے. مگر کیونکہ تم خود اپنی تقدیریں بدلتے رہتے ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میرے پاس علم اولین اور آخرین ہے, اور میں ماضی اور آئندہ کا علم بھی رکھتا ہوں. اچھا, یہاں میرا دل کر رہا ہے ایک جملہ اور کہہ دوں. یہ جو حضرت نے اس آیت کی تلاوت فرمایا نا کہ یمحو اللہ و یثبت, اگر قرآن کی یہ آیت نہ ہوتی تو میں تم میں سے ہر ایک کے بارے میں ایک ایک بات بتا دیتا کہ کیا کیا تمہاری زندگیوں میں آنے والا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ما کان ماضی کا علم, ما یکون مستقبل کا علم, ٹھیک ہے, اور جو نہیں ہوگا طے ہو کر تبدیل ہو جائے وہ بھی تو علم ہے نا. سیدہ نے ایک دن مولا کائنات سے فرمایا تعال الیہ, علی قریب آئیے, انی عالمۃ ما کانا وما یکون وما لم یکن, میں ماضی کی عالمہ بھی ہوں, آئندہ کے علوم کی عالمہ بھی ہوں, اور جو نہیں ہوگا وہ بھی میں جانتی ہوں. جی مولا دو قدم پیچھے ہٹے اور پیغمبر اکرم کی خدمت میں تشریف فرما ہوئے. فرمایا یا رسول اللہ, فاطمہ نے ابھی مجھ سے یہ کہا ہے. حضرت نے فرمایا میری فاطمہ لوح محفوظ کو بھی پڑھتی ہے, لوح محفوظ اس بات کو بھی پڑھتی ہے. وہ جو تقدیریں تبدیل ہوتی ہیں میری فاطمہ انہیں بھی جانتی ہے. جی, یناب المودہ اہل سنت کی ایک بڑی کتاب ہے, اور اس میں ایک حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے آپس میں طے کیا کہ امیر المومنین سے ان کے علم کے بارے میں گفتگو کریں. کہا یا علی, حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کو پروردگار عالم نے ہواؤں پر حکومت دی, جانوروں پر اور پرندوں پر حکومت دی. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے مردے زندہ کرنے کا کمال عطا کیا. آپ یہ فرما سکتے ہیں کہ یہ کمالات آپ کے اندر ہیں؟ تو مولا مسکرائے. مولا نے فرمایا کہ حضرت سلیمان پیغمبر کو اللہ نے ہواؤں پر, توجہ میرے ساتھ ہے, ہواؤں پر اور پرندوں پر حکومت عطا کی تھی.
اور اتنا باکمال نبی ہونے کے بعد زمین میں کہاں میٹھا پانی ہے اور کہاں کڑوا پانی ہے ہدہد سے پوچھتے تھے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. کہ بتاؤ میٹھا پانی، جہاں وہ ہدہد جا کر بتاتا تھا وہاں پھر چشمہ، وہاں پھر کھدائی کروائی جاتی تھی اور وہاں سے میٹھا پانی نکلتا تھا. حضرت فرمایا تم نے اس اللہ کے عظیم المرتبت پیغمبر کے بارے میں یہ قرآن میں پڑھ لیا کہ ایک دن ہدہد نظر نہیں آ رہا تھا تو فرمانے لگے ما لی لا ارا الہدہد، آج کیا ہو گیا ہے، ہدہد کہاں چلا گیا ہے؟ کانا من الغائبین، وہ میری آنکھوں سے کہاں ہو چل ہو گیا ہے. وہ جو ہدہد سے مدد لیتے تھے اور جانوروں پر اور پرندوں پر حاکم تھے، انہیں علم نہیں ہو رہا تھا کہ ہدہد اس وقت کہاں ہے. میرے مولا علی نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد فرمایا قرآن نے اپنے بارے میں 2 مقامات پر تعارف کروایا ہے. قرآن اپنے بارے میں 2 جگہوں پر تعارف کروا رہا ہے. ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، زمین میں کوئی غائب شے نہیں ہے، آسمانوں میں کوئی مخفی شے نہیں ہے مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں ہے. پہلے تو مولا نے بتایا کہ حضرت سلیمان ہدہد کو ڈھونڈ رہے تھے، ہدہد مل نہیں رہا تھا. فرمایا کہاں چلی گئی یہ ہدہد؟ پھر حضرت نے یہ آیت تلاوت فرمائی. حضرت نے فرمایا تم نے پڑھا قرآن میں اللہ نے اپنے کلام کے لیے کیا کہا ہے کہ زمین اور آسمان میں کوئی غائب شے نہیں ہے مگر وہ کتاب کے اندر لکھی بھی ہے. پھر تم نے مجھ سے کہا کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو قرآن مجید کی ایک اور آیت بھی میں تمہیں سناؤں جو قرآن نے اپنا ہی تعارف کروایا ہے. ارشاد ہوا وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ. یہ قرآن وہ ہے کہ اگر اس پر کوئی عامل ہو جائے، توجہ چاہوں گا، تو اس قرآن کے ذریعے سے زمین کی مسافتوں کو وہ لمحوں میں طے کر سکتا ہے. اس قرآن پر عامل ہونے کی وجہ سے وہ زمین کی سیرت بہل الجبال اور پہاڑوں کو وہ سیر کروا سکتا ہے، پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اور قطعت بہل الارض، اور زمین کی مسافتیں کم ہو جائیں گی. اور پھر فرمایا کہ اس قرآن مجید کے اندر او کلما بہل موتا، اور وہ مردوں سے باتیں کرے گا. بھائی بات تو جبھی ہوگی نا جب وہ زندہ کر دیا جائے گا. حضرت نے یہ دونوں آیتیں تلاوت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ان دونوں آیتوں کو ذہن میں بٹھا کر اب قرآن مجید سورہ فاطر کی اس آیت کو پڑھو. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا عبادنا، ہم نے اس کتاب کی وراثت اپنے نیک اور صالح بندوں کو دے دی ہے. فرماتے ہیں وہ نیک اور صالح بندہ میں علی ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی اللہ اکبر. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، میں چاہ رہا ہوں ذرا 5-8 منٹ اور ہم فضائل پڑھ لوں اور پھر بیان مصائب کی طرف آپ کی توجہات کو چاہوں گا کہ مبذول رہیں. مولا کا علم الاشیاء، توجہ ہے، خفا تو نہیں ہے، تھک تو نہیں ہے. علم الاشیاء، علم ما کان و ما یکون، علم ذات. علم الاشیاء، میرے مولا جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، توجہ ہے. جس سواری پر بیٹھ رہے ہیں وہ گھوڑی ہے اور ہے بھی پیٹ سے. حضرت بیٹھ چکے تھے کہ ایک شخص نے آواز دے کر کہا یا علی جنگ پر نہ جائیے، جنگ آپ کی کامیاب نہیں رہے گی. حضرت نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا آپ کا ستارہ گردش میں ہے. جی کچھ چاہنے والوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ائمہ کا حساب بھی لگاتے ہیں. جی جو اپنی حدوں کو نہیں پہچانتا نا، پھر وہ یہ حرکتیں کرتا ہے. اور شاید میری قوم کے اندر مسئلہ ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ ہر شخص جب تک اپنی حدوں کو نہیں پہچانے گا فساد بند نہیں ہوں گے.
بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ہمیں طے کرنا ہوگا، میری بھی کوئی حد ہے، آپ کی بھی کوئی حد ہے، ہم سب کی کوئی نہ کوئی حد ہے نا. کہیں ہماری زندگی میں سرخ بتی ہے یا نہیں، یا دوڑے چلے جائیں، جہاں چاہیں چلے جائیں، جو چاہیں بول دیں، جس کے بارے میں چاہیں رائے دے دیں. کہیں تو خاموش ہونا چاہیے، کہیں تو چپ ہونا چاہیے، کہیں تو اپنے آپ کو پہچان کر بات کرنی چاہیے نا. کہنے لگا آپ کا ستارہ گردش میں. حضرت گھوڑی سے اترا ہے. حضرت نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام ہے ستارہ شناسی. حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے. علم الاشیاء ذہن میں رہے. خاموش. حضرت نے فرمایا چل چل وہ بتا وہ کون سا ستارہ ہے، یہ بتا وہ کون سا ستارہ ہے کہ فلاں ستارہ جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے. اس ستارے کا نام بتا. کچھ نہیں پتا تھا. حضرت اپنی گھوڑی کے قریب گئے، شکم پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ گھوڑی پیٹ سے ہے، بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ خاموش. حضرت فرمایا تو سامنے کی چیز نہیں بتا سک رہا، تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا. پھر حضرت نے فرمایا تھا اچھا بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ حضرت کی سواری میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے، اس کا جواب بھی نہیں پتا تھا. حضرت فرمانے لگے تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا، تو زمین کو جانتا نہیں ہے. سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں اس میں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے. میں نے جنگیں بہت لڑی ہیں مگر اس سے کامیاب جنگ میں نے لڑی نہیں ہے. اور حتیٰ ایک چاہنے والے نے یہ جملہ سن لیا تو حضرت جب آگے بڑھے تو اس نے بڑھ کے پوچھا مولا شہیدوں کے نام بتا دیجئے. تو حضرت نے اپنے لشکر کے شہیدوں کے نام بھی بتا دیے، وہاں بھاگنے والوں کے شجرے بھی بتا دیے. اللہ اکبر. علم فرمایا کہ میرے پاس علم اولین اور آخرین ہے. جی اگر کسی کے حلق سے یہ بات نہیں اتر رہی تو اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ تو نبی کے لعاب کی تاثیر ہے، خون میں کیا اثر ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب ایک روایت سنانے جا رہا ہوں جو آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور حضرت آیت اللہ نعمت اللہ جزائری نے انوار نعمانیہ میں اسے لکھا ہے. حضرت آیت اللہ علامہ المستنبط نے القطرۃ من بحار فضائل النبی والعطرہ کتاب کا نام لے رہا ہوں. القطرہ من فضائل النبی من بحار فضائل النبی والعطرہ. ایک قطرہ 2 جلدی کتاب ہے، کتاب کا نام لکھا ہے قطرہ. فضائل نبی اور آل نبی پر کتاب لکھی ہے 2 جلدوں میں، اور اس کتاب کا نام رکھا ہے قطرہ. نبی اور آل نبی کے سمندر فضائل کا ایک قطرہ. اس قطرے کے اندر روایت ذرا دیکھیے کیسی ہے جو میں آپ کے سامنے اس وقت لے کر آیا ہوں. روایت کہتی ہے ان جبرائیل کان جالسا عند النبی. توجہ چاہوں گا اس حدیث کے اوپر. جبریل امین سرکار دو جہاں کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کہ وہ آیا کرتے تھے. فدخل علی عند النبی. توجہ ہے، جبریل بیٹھے ہوئے ہیں سرکار دو جہاں کی خدمت میں، اسی اثنا میں مولا کائنات داخل ہوئے. فقام جبرائیل لہو. مولا علی کے لیے جبریل کھڑے ہو گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جبریل اتقوم لہذا الفتى. تم اس جوان کے لیے کھڑے ہوئے ہو. جبریل کیا کہتے ہیں؟ قالا جبرائیل، حدیث کہتی ہے قالا جبرائیل نام انا علی حق التعلیم. یا رسول اللہ یہ میرا استاد ہے. توجہ چاہوں گا، میں بھی ذرا تسلی سے پڑھ رہا ہوں. جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں اس لیے کہ یہ ان لہو علی حق التعلیم، یہ میرا استاد ہے، میری گردن پہ حق تعلیم ہے، انہوں نے مجھے پڑھایا ہے. فقال کیف ذلک التعلیم. کون سی تعلیم، کیسی تعلیم، کہاں علی نے تمہیں پڑھایا ہے، کہاں علی نے تمہیں پڑھایا. فقال جبرائیل خلقنا اللہ. جب اللہ نے مجھے خلق کیا، فسألنی تو مجھ سے سوال کیا، من انت و من انا. تم کون ہو میں کون ہوں.
بھائی تھوڑا سا گردن ہلا دیجئے. من انت، تم کون ہو؟ میں کون ہوں؟ مجھ سے سوال ہوا. فتحیرت ان جواب، میں جواب دینے میں گھبرانے لگا، حیران ہوا، پریشان ہوا کہ کیا جواب دوں. مجھ سے اللہ نے پوچھ لیا تم کون ہو، میں کون ہوں. ابھی مجھے خلق کیا ہے، مجھ سے پوچھ رہا ہے اللہ کہ تم کون ہو، میں کون ہوں. ثم حضر هذا الشاب فی عالم الانوار، جب میں متحیر ہوا، پریشان ہوا، تو یہ جوان تھا جو عالم انوار سے نکل کر آیا. یہ جوان تھا جو عالم انوار سے نکل کر آیا. وعلمنی الجواب، مجھے جواب تعلیم دی، جواب تعلیم دیا. فقال قل انت رب الجلیل واسمک جمیل. اے جبریل بولو، تو رب جمیل جلیل ہے اور تیرا نام جمیل ہے. واسمی جبرائیل وعبدک الذلیل، میرا نام جبرائیل ہے اور میں تیرا ذلیل بندہ ہوں. مجھے یہ جواب انہوں نے دیا. ادھر اللہ نے میرے جواب کو قبول کر لیا اور اللہ نے مجھے ملائکہ کی صف میں شمار کر دیا، اور پھر میری محنتوں سے میں استاد ملائکہ بنا. وہ سارے ملائکہ کو پڑھانے والا کہہ رہا ہے مجھے علی نے پڑھایا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فلہذا قمت وعظمت، یا رسول اللہ میں علی کے لیے اس لیے کھڑا ہوا کہ علی میرا استاد ہے، میں نے تعظیم اس لیے کی ہے کہ علی نے مجھے پڑھایا ہے. فقال النبی کم عمرک یا جبرائیل، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ فقال جبرائیل نجم یطلع من العرش کل 30,000 مرۃ واحدہ. یا رسول اللہ ہر 30,000 سال کے بعد ایک ستارہ نکلتا ہے، ایک ستارہ ہر 30,000 سال کے بعد نکلتا ہے. قد شاہدتہ طالعا 30,000 مرۃ، میں نے 30,000 مرتبہ اسے دیکھا ہے. ایک ستارہ 30,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے. سنیں گے جبریل سے اب نبی کیا سوال کر رہے ہیں. قال رسول اللہ اذا رأیتہ ذلک النجم عارفہ تعرفہ، اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. کہنے لگے کیفا لا عارفہ، کیسے نہیں پہچانوں گا، میں نے 30,000 دفعہ دیکھا ہے. فقال رسول اللہ یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک، یا علی اپنا امامہ اپنے پیشانی سے اوپر کرو. اور جیسے علی نے اپنا پیشانی سے امامہ اوپر کیا تو جبریل نے بڑھ کر سلام کیا، یہ وہی ستارہ ہے علی کی پیشانی پر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی علی بھی تمام ہاں واہ سبحان اللہ. تمام کمالات کا مجموعہ، اور جس میں سب سے بڑا کمال علم ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جانتے تھے حسین کہ مجھے کربلا میں جانا ہے. یہ عہد، یہ پیمان امام حسین نے بہت پہلے باندھا تھا. یہ اس عالم میں طے کر کے آئے تھے کہ انہیں اپنی قربانی دینی ہے. ابراہیم انتظار کرتے رہے کہ میری نسل سے اس قربانی کو کب اللہ لے گا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ.
اور حسین ابن علی نے اپنے جد ابراہیم کی خواب کی تعبیر بن کر دکھایا۔ آج 4 محرم بڑا سجایا ہے امام حسین نے کربلا کو، کہاں کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائے ہیں۔ جنہیں جنت میں جانا تھا وہ کہیں اور کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ زہیر کہاں ہیں؟ حبیب کہاں ہیں؟ مسلم ابن اوسجہ کہاں ہیں؟ امام نے سجایا سعید ابن عبداللہ ابن وہب کلبی، مختلف خاندان قبیلوں کے لوگ، مختلف مسالک کے لوگ، خاندانی طور پر خود تو وہ حسینی تھے، خود وہ مولا حسین کے دیوانے تھے، مگر ان کا خاندان کوئی مسیحی تھا، کوئی عثمانی العقیدہ تھا، جسے آج آپ سنی کہتے ہیں۔ زہرقین عثمانی العقیدہ تھے اس وقت میں۔ جو مولا کائنات کو چوتھا خلیفہ مانتا ہے ہمارے نزدیک وہ غیر شیعہ ہے نا۔ زہیر مولا کائنات کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، مولا علی کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے تھے، لہذا کہا گیا یہ عثمانی العقیدہ تھے، حضرت عثمان کے بعد مولا کو مانتے تھے۔ زہیر انہیں بھی کربلا لے آئے حسین، حبیب کو تو خط لکھ کے بلایا۔ جی جب خط پہنچا ہے نا حبیب کے، اللہ اکبر، قاصد نے دروازہ بجایا، یہ اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے، آواز دے کر پوچھا من الباب، کون ہے دروازے پر؟ تو امام حسین کے قاصد نے آواز دی انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ ہاتھ پیر کانپنے لگے، حسین کا قاصد میرے دروازے پر آیا ہے۔ گھر سے باہر نکلے، خط لیا، آنکھوں سے لگایا، گھر میں داخل ہوئے، زوجہ نے بڑھ کے پوچھا حبیب کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا حبیب یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے ہے، الی رجل فقی حبیب ابن مظاہر، ایک رجل فقی حبیب ابن مظاہر کی طرف۔ حبیب ہماری نسبت رسول اللہ سے کیا ہے اسے تو تم جانتے ہو، تو بس اتنا جان لو کہ دشمن کے نرغے میں گھر چکا ہوں۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت نے ایک اور جملہ بھی لکھا کہ حبیب یاد رہے میرے ساتھ زینب بھی ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زوجہ نے بڑھ کے پوچھا حبیب پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا میں ضعیف ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کیا حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا؟ تو جیسے یہ جملہ سنا نا، چادر سر پہ رکھتے ہوئے کہنے لگی پھر مجھے جانے دو، اس لیے کہ تم نے ہی تو بتایا ہے کہ زینب بھی حسین کے ساتھ ہے۔ حبیب ابن مظاہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ اللہ رے غربت حسین، خواتین بھی رحم کھا رہی ہیں حسین پر۔ فرمایا نہیں، یہ کیسے ممکن ہے فرزند رسول مجھے بلائے اور میں مدد کرنے نہ جاؤں؟ فرمایا اپنے غلام کو آواز دے کر جاؤ، گھوڑا تیار کرو اور فلاں جگہ پر جا کے کھڑے ہو جاؤ، حالات نامساعد ہیں، میں کچھ تاخیر سے پہنچوں گا لیکن گھوڑے پر بیٹھ کر حسین کی مدد کرنے جاؤں گا کربلا کے میدان میں۔ حبیب کے غلام نے گھوڑا تیار کیا اور ایک مقام پر جا کے کھڑا ہوا۔ حبیب بے راہوں سے ہوتے ہوئے پہنچ رہے تھے، کچھ تاخیر ہوئی تو غلام گھوڑے سے کہنے لگا اگر میرا مولا نہیں آیا تو میں تیری پشت پر بیٹھ کر حسین کی مدد کرنے جاؤں گا، موقع مل رہا ہے مجھے، سعادت مندی مل رہی ہے۔ حبیب نے فرمایا اے غلام تو نے میرے مولا سے محبت کا اظہار کیا ہے، میں اسی بات پہ تجھے آزاد کر رہا ہوں۔ سنیں گے زدارو، پیروں میں بیٹھ گئے، مولا جب آپ اپنی خدمت لے رہے تھے تو مجھے اپنے ساتھ رکھا، اب تو فرزند رسول کی خدمت کا وقت ہے، مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، اجرکم اللہ۔ اپنے ساتھ بٹھا لیا حبیب نے اپنے غلام کو بھی۔ کربلا پہنچے، جو ہی کربلا کی جانب حبیب نے کربلا میں قدم رکھا اور کوفے کی جانب سے گرد نظر آئی، امام نے آواز دیا عباس، علی اکبر، میرا بھائی آ رہا ہے، میرا حبیب آ رہا ہے۔ بڑھ کر استقبال کیا، اجرکم اللہ، بڑھ کر استقبال کیا، مرحبا، آفرین، تکبیروں کی صداؤں سے حبیب کا استقبال ہوا۔ آ کر کھڑے ہوئے، امام حسین نے گلے لگایا، اسی اثنا میں زینب کبریٰ کا پیغام آیا، حبیب حبیب تمہیں زینب سلام کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، حبیب ابن مظاہر نے امام حسین سے اجازت لے کر میدان کربلا میں جہاد کے لیے قدم رکھا۔
جہاں اہل بیت میں مولا عباس سے مولا حسین کو سہارا تھا، وہاں اصحاب میں حضرت حبیب سے مولا حسین کو سہارا تھا۔ حبیب میدان کربلا میں اترے، واحد صحابی ہیں امام حسین کے، ضعیف العمری کے باوجود، کبر سنی کے باوجود 80 سپاہیوں کو حبیب نے فنار کیا ہے، اس بڑھاپے کے باوجود۔ اور جب زخم پر زخم لگتے رہے اور زخموں سے تاب نہ لا لا کر گھوڑے پہ ڈگمگاتے رہے، تو ایک وقت تو یہ آنا تھا نا کہ حبیب گھوڑے سے زمین کی طرف آئے اور آواز دے کر کہا مولا میرا سلام آخر لیجیے گا۔ عزادارو، حسین ابن علی اس جانب روانہ ہوئے جہاں حبیب گھوڑے سے گرے تھے۔ جب دیکھا تو شہادت ہو چکی تھی، روح پرواز کی جا چکی تھی کہ ایک مرتبہ مرثیہ پڑھا، یا اللہ تیرا حسین گواہی دیتا ہے، یہ ایک رات میں قرآن پڑھ لیتا تھا، یہ عامل قرآن تھا، یہ حافظ قرآن تھا، یا اللہ یہ محافظ قرآن تھا۔ آگے بڑھے، حبیب کا لاشا اٹھانے لگے تو حضرت عباس نے بڑھ کر کہا مولا یہ لاشا میں اٹھاؤں؟ فرمایا میرا مہمان ہے، میرا دوست ہے، میں خود لاشا اٹھاؤں گا۔ 2 قدم چلے تو پیر لڑکھڑانے لگے۔ علی اکبر نے بڑھ کر کہا بابا مجھے دے دیجئے۔ کہا نہیں یہ میرا مہمان ہے۔ میرے مولا نے گنج شہیدہ تک حبیب کا لاشا پہنچایا۔ حبیب پہ استقبال کے لیے تمام جوانان بنی ہاشم جمع ہوئے، گنج شہیدہ میں لاشا رکھ دیا گیا۔ سنیں گے عزادارو، حبیب کا ایک بیٹا قاسم ابن حبیب کربلا میں بابا کے ساتھ شہید نہیں ہوا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ، یہ اسیروں کا قافلہ، یہ شہداء کے سر نیزوں پہ چڑھا ہوا قافلہ جب کربلا سے کوفے کی جانب روانہ ہوا تو کوفے میں حبیب کے بیٹے قاسم ابن حبیب نے آ کر خولی سے کہا یہ سر جو تیرے ہاتھ میں ہے یہ میرے بابا حبیب کا سر ہے، یہ مجھے دے دے میں اسے دفنا دوں جا کر۔ کہنے لگا مجھے شام کے دربار سے انعام ملنا ہے۔ قاسم نے کہا جو انعام وہاں سے ملنا ہے میں دینے کو تیار ہوں۔ کہنے لگا نہیں سروں کو پہنچانا ہے، شمارش ہونی ہے سروں کی، میں سر تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ لیکن سنیں گے عزادارو، جب یہ قافلہ کوفے سے نکلا شام کی جانب جانے کے لیے تو قاسم ابن حبیب نے اپنے 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ خولی پر حملہ کیا اور سر حبیب لینے میں کامیاب ہوا، اور امام سجاد کے برابر سے کہتا ہوا گزرا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نو کے نیزہ پر نہیں ہوتا۔ امام کا حال متغیر ہو گیا، بیڑیاں سنبھالی، ہتھکڑیاں سنبھالی، بابا کے سر کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے۔ بابا یہ سچ کہتا ہے آپ کا بچہ مشیت کا پابند ہے، حکم الہی اور امر الہی کا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ التماس ہے ایک سورہ فاتحہ کی 3 مرتبہ سورہ اخلاص حضرت علامہ رشید ترابی مرحوم، علامہ سید علی نقی، علامہ ابن حسن جاچوی، علامہ ابن حسن نجفی اور تازہ رفتہ ہمارے بزرگ قومیات کی اور ملت کی عظیم المرتبت شخصیت حضرت علامہ محمد عباس کومیلی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔